على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ سورہ والفجر ہے جس کی آیت نمبر 24 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ کریم فرما رہے ہیں کہ میدان محشر میں جب اللہ پاک جلوہ افروز ہوگا اور فرشتوں کی صفوں کی صفیں لگی ہوں گی، تو آگے آیت نمبر 23 ہے کہ اس روز جہنم کو بھی لایا جائے گا. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، اور وہ دن ایسا دن ہوگا يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسان، انسان کو سمجھ آ جائے گی بھئی سچ تو یہ تھا. آج تو لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. مشرکین مکہ کہتے تھے قرآن پاک میں پہلے والے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین، جبکہ اس میں جو بھی واقعات ہیں وہ عبرت کے لیے ہیں، کہانیوں کے لیے نہیں ہیں. تو سمجھ تو آ جائے گی اس ٹائم، لیکن فائدہ نہیں ہوگا. یہ پیچھے سورۃ الملک میں بھی ایسا ہی مضمون ہے کہ جس وقت فرشتے پکڑ کے مجرمین کو جہنم کے دروازے پہ لائیں گے، وہاں جو داروغہ ہوگا وہ پوچھے گا کیا جی الم یأتکم نذیر، ظالموں آگ میں جلنے کے لیے آ گئے ہو، ظالموں کھولتے ہوئے پانی کو پینے کے لیے آ گئے ہو، ظالموں پیپ اور خون پینے کے لیے آ گئے ہو، ظالموں ان شجرۃ الزقوم طعام اللثیم، کانٹے دار درخت کو کھانے کے لیے آ گئے ہو، عذاب سہنے کے لیے آ گئے ہو. ایسی زندگی کہ نہ مرنا نہ جینا، نہ مرنا ہوگا نہ جینا ہوگا. پنجابی میں کہتے ہیں نہ مر نہ جیتے ہلاک بے اتھی جی، لا یموتون فیہا ولا یحییٰ. نہ مرنا ہوگا نہ جینا ہوگا. مجرم بندے کہیں گے یا اللہ ہمیں موت دے دے، تو ان کو کیا کہا جائے گا؟ لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا. ایک موت نہیں، جتنا مرضی مانگ لو، تم نے مرنا کوئی نہیں ہے. دوستیوں کو یہ کہا جائے گا کہ دوستیوں سن لو، کہیں مغالطے میں نہ رہنا، بھئی عذاب کی وجہ سے مر جاؤ گے، جل جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. نہیں نہیں، سن لو تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے اور عذاب جھیلتے رہنا ہے. اور جنتی کہیں کسی کے دماغ میں یہ نہ ہے بھئی زندگی ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی اور یہ خوشیاں ختم ہو جائیں گی. ان کو کہا جائے گا موت وہی تھی کہ جو تم پر آ چکی ہے، اب تم نے رہنا ہے اور ہمیشہ رہنا ہے. ہم فیہا خالدون، مزے ہمیشہ کے. تو وہ داروغے کیا کہیں گے؟ الم یاتکم نذیر. تو آگے سے وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ کوئی ڈرانے والا آیا نہیں تھا جی. دیکھو اللہ کی قرآن کی بات مفت بھی سننے کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے. مفت، کوئی پیسہ نہیں. جتنا ٹائم ہم
اب آپ کو دینا چاہتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں بھائی ان کے پاس تو اتنا وقت نہیں ہوتا ہے، چلو تھوڑے ٹائم میں بات کی جائے، لیکن کوئی پیسہ نہیں، کوئی مطالبہ نہیں، کوئی فیس کوئی نہیں۔ اللہ کے دین کا علم مفت ہے۔ کئی جگہوں پہ الٹا وظیفے دیتے ہیں، 5,000 6,000 بی اے کیے ہوئے طالب علم جنہوں نے بی اے تک پڑھا ہوتا ہے ان کو عالم بناتے ہیں 4 سال میں۔ تو یہ جامعۃ الرشید والے بھی 5-6 ہزار وظیفہ بھی دیتے ہیں۔ اللہ، تو لوگ کیا کہیں گے بھائی؟ وہ بات بنی ہوئی ہے بھائی، ایک ٹانگے والے نے پوری امت کو ٹکر ماری تو اس نے کیس کر دیا، فارغ ہو گئی نا بیچارے، پہلا ٹائم جتنا کچھ ہو گئے، اس نے کیس کر دیا ٹانگے والے پہ، اس نے پوری ٹکر ماری ہے۔ ٹانگے والا بیچارہ چپ کھڑا ہوا ہے عدالت میں، جج کہتا ہے بھائی بتاؤ کیا ہوا ہے، کیوں اس کو ٹکر ماری آپ نے؟ اب اس کے پاس کوئی گواہ کوئی نہیں، تو بوڑھی اماں خود ہی کہتی ہے کہ بولنا، اب کیوں نہیں بولتے؟ اس وقت تو بڑا کہتے تھے بچ مائی بچ، اس وقت تو بڑا کہہ رہے تھے جی۔ تو اس کا مطلب سمجھ آ گیا بھائی، اس بیچارے نے آواز لگائی تھی لیکن اماں آگے سے ہٹی نہیں تھی جی۔ جہنم کے داروغے پوچھیں گے الم یاتکم نذیر، تو بندے کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلی قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ جو سمجھانے آئے تھے ہم نے ان کو کہا نعوذ باللہ تم جھوٹے ہو، تمہارے اوپر کتاب کوئی نہیں آئی ہے، تم تو میری گمراہی میں ہو۔ تو کتنے بے وقوف لوگ جو ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے۔ اب یہ جو ابو جہل تھا، اس کو ابو الحکم کہا جاتا تھا، داناؤں کا باپ، اور بڑے مسئلے حل کرنے، پنچایتیں لگانا اور لوگوں کے مسئلے حل کرنا، لیکن خود کدھر گیا؟ جہنم میں۔ ہدایت دینے والا کون ہے؟ کچھ لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، لیکن سمجھدار ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے کا نقصان بھی نہ کرے اور اپنا فائدہ بھی ہو جائے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے فائدے کے لیے دوسرے کا نقصان کر رہے ہوتے ہیں، اس طرح یہ یہودی کرتے ہیں۔ یہودیوں نے یہ ویکسینیں بنائی ہیں اور یہ کرونا، یہ فلاں، یہ وہ ہے، یہ ہے کہ ہماری ویکسین بک جائے، لوگ مرتے ہیں تو مرتے رہیں، یہ ظلم ہے۔ مسلمان دوسرے کا فائدہ سوچتا ہے، اپنے اوپر تکلیف جھیل لیتا ہے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی بڑی سخت تھی، کسی نے کہا حضرت جی کہ ہر وقت اس نے گھر میں شور کیا ہوتا ہے، رولا ڈالتی ہے، بدتمیز ہے، آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو انہوں نے فرمایا طلاق تو اس کو دے دوں، لیکن پھر کسی اور سے نکاح کرے گی، اس کے لیے پریشانی بنے گی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ پریشانی جو ہے نا، یہ میں برداشت کر لوں، کسی اور کے لیے پریشانی نہ بنے۔ مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے تفسیر معارف القرآن لکھی 8 جلدوں میں، فرماتے تھے میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ دعا مانگوں بھائی رمضان میں مجھے موت آ جائے، بڑی قیمتی بات ہے۔ فرماتے تھے بھائی میرا دل چاہتا ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں مجھے موت آ جائے، کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے جہنم کے سارے دروازے بند اور جنت کے سارے دروازے کھلے۔ کہتے ہیں دل تو چاہتا ہے لیکن پھر یہ دعا نہیں مانگتے۔ کیوں نہیں مانگتے؟ کہ میرے رشتہ داروں کو پریشانی بنے گی، روزے کی حالت میں کفن دفن کا اہتمام کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سوچ مجھے ایک مسجد کے ایک معاون کا میسج آیا، اس مہینے کے جو خدمت انہوں نے کرنی تھی نا، اب میری صحت پہ تو کوئی فرق نہیں ہے، کس نے ابھی پہلی کے بعد دینے ہیں، اللہ کے گھر کی خدمت کرنی ہے،
وہ پہلی کے بعد دے تو اس کی مرضی ہے، وہ پہلی سے پہلے اگر اس کی یہ سوچ آئے، ذرا غور کرنا کہ اس معامل کا کیا میسج آیا کہ جی بچے کو گھر بھیجنا، وہ مسجد کے پیسے لے جائے، رمضان جا رہا ہے، میرا یہ رمضان کے کھاتے میں چلا جائے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی یہ سوچ کی بات ہے کہ پیسے تو میں نے اگلے مہینے کے دینے ہیں، لیکن میرے کس کھاتے میں چلے جائیں؟ یہ رمضان کے مہینے میں میرے پیسے جو اگلے مہینے کے چلے جائیں۔ لازم بات ہے، اس نے پہلے کی بات تو پھر نہیں دینے ہیں، اس نے ابھی دینے ہیں نا جی۔ تو یہ سوچ کافر کو اس دن آئے گی اور وہ کیا کہے گا؟ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ۔ کافر کو سمجھ آ جائے گی لیکن وہ سمجھنے والا دن ہی نہیں ہوگا۔ اس دن کی سمجھ کا فائدہ، اس دن کی سمجھ کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، یہ کافر کیا کہے گا؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش اس زندگی کے لیے، یہ جو اخروی زندگی ہے، کوئی نیک عمل کر لیتا، کاش میں کوئی نیک عمل کر لیتا۔ اور پھر جناب علی کیا ہوگا؟ کئی کہیں گے کہ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ ہم نے آج کیا کیا؟ دیکھ بھی لیا ہے، سن بھی لیا ہے، ہمیں یقین آ گیا قرآن بھی سچا ہے، تیرا پیغمبر ذیشان بھی سچا ہے، ان کا فرمان بھی سچا ہے، اور یہ اگلا جہان بھی سچا ہے۔ ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون۔ اللہ نے واپس بھیج، ہم نیک عمل کریں گے، لیکن کسی کو اللہ نے واپس نہیں بھیجنا۔ یہ سنگل انٹری ویزا ہے۔ ایک بار میں اس کمپنی میں کام کر رہا تھا، میڈیسن کی کمپنی تھی، تو میری سیل جو پورے پاکستان میں سب سے زیادہ تھی۔ انہوں نے ہمیں فرانس بھیجا، تو اس ہمارے پاسپورٹ کے اوپر، ویزے کے اوپر لکھا ہوا تھا سنگل انٹری ویزا۔ سنگل انٹری کا کیا مطلب؟ چاہے وہ 3 مہینے کا ویزا تھا اور میں جناب علی آج گیا ہوں اور 10 دن بعد واپس آ گیا، دن کتنے باقی رہ گئے؟ 2 مہینے 20 دن باقی تھے، میں رہ لیتا وہاں جی تو ٹھیک تھا، لیکن جب میں واپس آ گیا تو وہ سنگل انٹری ویزا تھا، اس پاسپورٹ اور ویزے پہ میں دوبارہ نہیں جا سکتا تھا۔ ایسے ہی جو دنیا سے چلا گیا سنگل انٹری ویزا ہے، اس نے اس دنیا میں واپس نہیں آنا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قبر حشر کی فکر نصیب فرمائے، اللہ ایمان کی سلامتی دے، اللہ سب کے روزے نمازیں صدقات خیرات اعتکاف ہر عبادت محض اپنی رضا کے لیے قبول فرما دے۔ وما علینا الا